متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس کی ہم 131ویں قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے فلسفہ قربانی۔ فلسفہ قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خود قربان ہونا اور اس کے نام پر قربانی دینا، اس کا تعلق عقل سے کم، محبت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے، آمین۔ قربانی کے دن قریب ہیں تو آئیں قربانی کی تاریخی حیثیت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، پس منظر جانتے ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ پر، دنیا میں جو قومیں موجود ہیں ان کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان اپنے حقیقی خالق و مالک اور اپنے حقیقی خدا کو بھول چکا تھا اور عناصر ستاروں بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اور دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ان کے نام کی نظر و نیاز مانتے ہوئے جانور وغیرہ کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا تھا یا پہاڑوں پر چھوڑ دیتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا کہ اب دیوتا اور بت مجھے آفات و حادثات سے محفوظ رکھیں گے۔ قربانی کا یہ تصور یوں ہی چلتا رہا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آج بھی ہندو قوم اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام قربانی کرتی ہے، بھیٹ چڑھاتی ہے۔ چند مہینے پہلے بنگلور کے ایک علاقے کی نیوز وائرل ہوئی تھی کہ وہاں پر چند پنڈتوں نے اماوس کی رات اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے مندر کے اندر دو غریب انسان، دو مزدور و کمزور انسانوں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا اور انہیں جو ہے ان کا خون بہا کر بھیٹ چڑھا دیا۔ ان کی لاش بعد میں ملی۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے آج قربانی پہ ڈاؤٹس پیش کرتی ہے، اشکال کرتی ہے، لیکن یہ تو انسانوں کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، انہیں شرم تک نہیں آتی۔ تو مقصود یہ کہ قربانی کا تصور ہر قوم میں موجود رہا ہے کسی نہ کسی طرح۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا حقیقی مقصد اور صحیح فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور آپ سب آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مسلسل امتحانات میں گزری اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہی دارالامتحان ہے، ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں بھی خدا کی طرف سے جو آزمائشیں اور جن راہ پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ شرک کا گڑھ تھا۔ آپ کے والد آزر اپنی قوم کے مذہبی پیشوا تھے، بت بنانے اور بیچنے کا پیشہ تھا اور انہی بتوں کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ بڑی عجیب بات، خود بناتے اور خود ہی ان کی پوجا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور آپ کا لایا ہوا دین حق قبول کر لیں، لیکن آزر نے بجائے حق قبول کرنے کے الٹا حضرت ابراہیم کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم نے قوم کے بت خانے میں جا کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو
توڑ ڈالا، جس کی پاداش میں آپ کو نمرود جیسے ظالم و جابر سفاک بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ آپ نے نمرود کے سامنے جرأت و بے باکی سے کلمہ حق بلند کیا، جس کا منطقی نتیجہ یہی ہوا کہ آپ علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونک دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آگ کو گلستاں بنا دیا۔ آپ بالکل صحیح سالم آگ سے باہر تشریف لائے۔ اتنی بڑی حقیقت کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی آگ میں جس شخص کو ڈالا گیا تھا وہ صحیح سالم تندرست و توانا باہر نکل آیا، تو اتنی بڑی حقیقت کو دیکھ کر اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن بد نصیبی غالب آ جائے تو قوموں کے اچھے مقدر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک کے شام تشریف لے گئے، یہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل طور پر قیام گزین ہو گئے، وہیں رہنے لگے اور یہیں اپنی نبوت کی تبلیغ فرماتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ بیوی زوجہ حیات حضرت سارہ کے ہمراہ حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، جہاں بادشاہ مصر نے آپ کی اہلیہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سارہ سے آپ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد ازاں آپ مصر سے واپس فلسطین لوٹے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کرایا۔ آپ کی عمر عزیز بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہاجرہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور آزمائش آپ پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اپنے فرزند اسماعیل کو وادی بے آب و گیاہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور اپنے کمسن فرزند اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ بچے کو بھوک پیاس ستاتی تو ماں بے چین ہو کر قریب کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ پر پانی کی تلاش میں دوڑتی رہتی۔ جب واپس لوٹی ایک مرتبہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حضرت اسماعیل کے قدموں تلے ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ قربانی اسٹارٹ کیسے ہوئی؟ قربانی کا واقعہ کب، کہاں اور کیسے ہوا جانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پھر فلسطین سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے مابین درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، قرآن کریم کی روشنی میں اسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے ابو جان، جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کا ایسا طرز اختیار نہیں کیا جس سے خوف و ہراس اور وحشت ٹپکتی ہو، بلکہ فکری اور ذہنی طور پر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کی خوبصورت انداز میں ترغیب دی ہے، تاکہ جب اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے تو اس میں بیٹا مجبور و لاچار نہ ہو، بلکہ تسلیم و رضا کا پیکر نظر آئے، بیٹا اپنی خوشی سے قربانی پیش کرتا نظر آئے، اور ہر عبادت میں یہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کی طرف۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ حضرت اسماعیل اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں تیار ہوئے۔ واقعتاً چھوٹی عمر میں بڑا کمال ہے یہ، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب ہونے نہیں دیا، بلکہ اسے محض اللہ کی نعمت و عطا سمجھا اور مشیت ایزدی پر صبر کرنے والوں کی قطار میں خود کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اللہ کے اس حکم پر دل و جان سے راضی ہوں، اور یہ راضی ہونا محض لفظوں تک محدود نہیں بلکہ ذبح ہونے کو بھی تیار ہوں۔ باقی پدرانہ شفقت کی وجہ سے آپ اس سوچ میں بھی نہ پڑیے کہ شاید میرا یہ فیصلہ ہنگامی یا وقتی ہوگا۔ میں قربانی کا فلسفہ خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنی جان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا در حقیقت قربانی ہے۔ اس حقیقت پر عمل کرنے کے لیے میرے ذاتی ارادے کو دخل نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی ممکن ہے۔ چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے میں بھی صبر کروں گا تاکہ اللہ کی معیت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جذبہ پختہ تھا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا ارادہ بھی مصمم تھا۔ یہ اس لیے کہ دونوں باپ بیٹا فلسفہ قربانی کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اللہ کے نام پر خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اس لیے ان کا جذبہ قربانی تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی سمجھنے کے لیے ایک دوسری حقیقت کو سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ باپ کے لیے اولاد کی قربانی پیش کرنا اپنے آپ کو ذبح کر لینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ قلبی کیفیت اور دلی احساس ہے جس کو سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا ہر باپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ باعث آزمائش کہا ہے۔ اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ قربانی بھی قابل ستائش ہے اور ان کا صبر و ضبط بھی مثالی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی اس سے بڑھ کر قابل تحسین اور ان کا صبر بے مثال ہے۔ انسان اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے، لیکن لخت جگر اپنے ہی بیٹے لخت جگر کے نرم و نازک اور معصوم گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانا، نہ چلے تو بار بار چھری کو تیز کر کے چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کام اعصاب شکن
مشکل اور بہت صبر آزما تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدق نیت کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا تو اللہ رب العزت نے بچے کے عوض ایک دمبا وہاں بھیج دیا اور فرمایا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمل شریعت میں اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہوا کہ اسے سنت ابراہیمی کے مبارک الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ آج اگر ہم خدا کی طرف سے جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو تاریخ ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کی ایسی مضبوط دلیل ہے جو تا قیامت جاری رہے گی۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، قربانی کی اہمیت، قربانی والی عبادت ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اسلام کی علامت اور شعائر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اسلاف اور اکابر، غرض اس وقت سے لے کر آج کے دن تک پوری امت کا متوارث، متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا چلا آ رہا ہے۔ قربانی پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں ہے، تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت یوں بتلائی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ہاں، عید کے دن قربانی کا خون، قربانی سے بہتر کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو بقرعید والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ وعید ہے کہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فائدہ، ان کے علاوہ بھی متعدد احادیث قربانی کی فضیلت، وجوب، اہمیت کے بارے میں کتب حدیث میں موجود ہیں۔
اسلامی دنیا میں قربانی کی شرح یعنی قربانی کتنی مقدار میں پوری دنیا میں کی جاتی ہے، آپ اس کو جاننے سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ قربانی کرنے سے اکنامک، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا میں قربانی کی شرح میری معلومات کے مطابق آبادی کے لحاظ سے اس وقت اسلامی دنیا کا پہلا اور بڑا ملک انڈونیشیا ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 25.5 کروڑ ہے اور اس میں سے 1,08,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، آبادی تقریباً 20 کروڑ اور ہر سال 1,22,00,000 کے لگ بھگ لوگ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، جس کی آبادی تقریباً 15 کروڑ 14 لاکھ ہے اور 80,72,000 بنگالی ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر مصر ہے، جس کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 5,24,000 ہے اور 62,23,000 لوگ ہر سال۔ پانچویں نمبر پر ترکی ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 7 کروڑ 46 لاکھ ہے اور 48,20,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر الجیریا ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 48 لاکھ ہے اور 4,12,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر موراکو ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 23 لاکھ ہے اور 8,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر عراق ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 11 لاکھ ہے اور 4,72,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ نویں نمبر پر سوڈان ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 8 لاکھ ہے اور یہاں 2,54,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر افغانستان ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ ہے اور 2,10,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر ازبکستان ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 68 لاکھ ہے اور 1,60,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر سعودی عرب ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 54 لاکھ ہے، لیکن حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی سعودی میں ہی ہوتی ہے، تقریباً 1 کروڑ 50,30,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر ملک شام ہے، جس کی کل آبادی 2 کروڑ 8 لاکھ ہے اور 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح یمن کی کل آبادی بھی 2 کروڑ 8 لاکھ ہے، جس میں سے 80,000 لوگ قربانی کا فریضہ ہر سال انجام ادا کرتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر ملیشیا ہے، جس کی کل آبادی 1 کروڑ 70 لاکھ ہے اور 95,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح فلسطین، لیبیا، اردن، جبوتی، موریتانیا، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، قطر، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات جیسے درجنوں ممالک ہیں جن میں کثیر تعداد میں قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، بلکہ بعض غیر مسلم ممالک میں بھی موجود مسلمان ہر سال قربانی پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ہندوستان ہے، وہاں 1 کروڑ سے زائد لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بجائے رفاہی کام، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس وقت لوگ یہ ڈاؤٹس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قربانی کی بجائے سماج سیوا کا کام ہو جائے، قربانی کے بجائے ویلفیئر کام ہو، قربانی کی بجائے سوشل ورکنگ کا کام ہو۔ یہ دھوکہ ہے۔ رفاہ عامہ میں روٹی، کپڑا اور مکان یہ چیزیں آتی ہے۔ اسی رفاہ عامہ میں عید کے دنوں میں غریبوں کو قربانی کے جانور کا گوشت دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ گوشت دینے میں بھی تو غریبوں کی مدد ہے نا۔ یقیناً یہ بھی رفاہ عامہ ہی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تب بھی قربانی میں عام لوگوں بالخصوص غریبوں کا بہت بڑا نفع ہے۔ قربانی والے عمل کا حکم دے کر شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ رفاہ عامہ کے مفید کاموں کو نہ کیا جائے۔ انسانیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات موجود ہے۔ اسلام نے غریبوں کا جتنا خیال رکھا ہے کسی اور دھرم اور کسی اور قوم میں اتنا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام نے غریبوں کے
خیال کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے پورا نظام بنایا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر اور دیگر وجوبی صدقات کا مستقل ایک نظام ہے، جس کے تحت انسانیت کی فلاح و بہبود، غریبوں، مساکین اور ناداروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس رقم کو صدقہ کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں، جس شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کے لیے ان دنوں میں یا صاحب نصاب لوگوں کے ان دنوں میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یا سال کے دیگر ایام میں مالی صدقہ کرنا یقیناً بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، لیکن اس لیے قربانی والے عمل کی قربانی دینا درست نہیں۔ قربانی کے معاشی فوائد۔ سماج کے اعتبار سے قربانی کے کتنے فائدے، آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات حکیم و خبیر ہے، اس کا کوئی حکم فائدے سے خالی نہیں۔ اس کی ایک مثال اسی قربانی والے حکم سے سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے مختلف مراحل ہیں، جیسے کہ جانور پالنا، اس میں ہزاروں لاکھوں انسان سال بھر مصروف رہ کر برسر روزگار بنتے ہیں۔ جانور پالتے ہیں تو پورا کاروبار سال بھر چلتا ہے۔ اسی طرح چارہ خریدنا، یہ کاروبار بھی انتہائی نفع بخش ہے، زمیندار کو بھی فائدہ ہے، اسی طرح دکاندار کو بھی فائدہ اور خریدار کو بھی فائدہ۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھنا کہ غریب اور متوسط طبقے کے ہزاروں افراد اس کے ذریعے سے مالی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کو مزدوری مل جاتی ہے، کام مل جاتا ہے۔ ساتھ میں دودھ کا نظام کہ ڈیری فارم، دودھ خریدنے اور بیچنے والی کمپنیاں، اسی طرح مستقل طور پر ہوٹلوں اور گھروں کی ضروریات کا پورا ہونا، جانوروں کو باندھنے کے لیے رسی اور زنجیروں کا کاروبار، جانوروں کے چارے کے لیے برتنوں کا کاروبار۔ مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قربانی کے دنوں میں ان کی منڈیوں میں منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹس کا وسیع نظام کہ جس میں ٹرانسپورٹر سے لے کر منڈی کے منشی تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گاڑیوں میں جانور لادنے اور اتارنے والے لوگ روزی کماتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں جانور بیچنے کے نتیجے میں مالی منافع کا بڑھنا، قصابوں کی اجرت بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ پچھلے سال قصابوں کی دی جانے والی اجرت 23 ارب کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ کھال دینے میں ضرورت مند بالخصوص مدارس دینیہ کی مالی امداد، غرباء، مساکین اور رفاہی و سماجی اداروں میں گوشت کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ اسی طرح قربانی کی کھالوں سے بہت سے لوگوں کا کاروبار زندگی وابستہ ہے، جیسے ان کو نمک لگانے والے، ان کو خشک کرنے والے، پھر یہ سب چمڑے کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں گرم لباس، کوٹ، خیمے، جیکٹس، بیگ اور دیگر اشیاء کی بناوٹ جو چمڑے اور کھال کے بلبوتے پر ہی کارآمد ہوتے ہیں، یعنی کئی کارخانوں کا کاروبار چل پڑتا ہے۔ اگر قربانی کا عمل ختم ہو جائے تو لیدر انڈسٹری کی 30% مصنوعات ختم ہو جائے۔ سال کے ان 3 دنوں میں لیدر انڈسٹری اپنا 30% مٹیریل قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے حاصل کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آلائشوں کو اٹھانے والے، گندگیوں کو اٹھانے والے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بھی مزدوری کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آٹیں وغیرہ بیچی جاتی ہے، جس سے موم بتیاں و دیگر پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، یعنی امداد نہیں چاہیے، صاحب روزگار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہیلپ مت کرو، ہمیں روزگار دو، ہمیں کام دو۔ اور قربانی کے ان دنوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ صاحب روزگار بن جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ دنیا جہاں کا کوئی ایسا شخص جس میں انصاف نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہو اور تعصب نہ ہو تو وہ کسی صورت بھی قربانی کے بجائے رفاہی کام میں پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں کر سکتا۔ قربانی کا پیغام۔
قربانی سے کیا میسج دیا جاتا ہے؟ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ہر حکم ہر چیز پر مقدم ہے، ہماری ساری کامیابیوں کا مدار اللہ کے احکام کو ماننے پر ہے، اگرچہ وہ ہماری طبیعت، عقل اور سماج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں نہ تلاشی جائیں بلکہ بے چون و چراں اس پر صدق دل سے عمل کیا جائے۔ یہی بات حدیث سے مبارک میں کہی گئی ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ ایثار و ہمدردی پیدا کریں، اسی کی بدولت دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ عید والے دن ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اسوہ اور رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن عیدگاہ کی طرف آنے اور جانے والا راستہ بدل لیتے تھے، اس لیے جس راستے سے عیدگاہ کی طرف جائیں مناسب ہے کہ واپسی میں وہ راستہ تبدیل کر لیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ کھا پی کر جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس دن عید سے پہلے اپنے اوپر کھانے پینے کو حرام کر لیتے ہیں اور روزے کی طرح کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ یہ نظریہ غلط ہے، بہتر ہے کچھ نہ کھائے، لیکن بھوک لگ رہی ہے، ضرورت ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔